آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ سماحت الشیخ صالح الفوزان سے پوچھا جا رہا ہے ما حکم من یقول هذا الذکر، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جو کہ اس طرح کا ذکر کرتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الشیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ، یہ ذکر کرنا کیسا ہے؟ میں اب آپ کو ان کا جواب سنانا چاہتا ہوں۔ ما حکم من یقول هذا الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ الشیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ، اور شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ۔ هذا زيادة هو الشيء شیخ صالح الفوزان یہ کہہ رہے کہ یہ جو زیادہ آپ لوگوں نے کر دیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ يكفي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لک یکفی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، بلکہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وہ کافی ہے۔ ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لكان أتم وأحسن، لکان اتم و احسن، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وکان، یہ افضل اور اکمل ہے۔ أما عبد القادر الجيلاني وش اللي يدراك أنه ولي لله؟ آپ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہیں تو آپ کو اس بات کا کیسے علم ہوا کہ وہ ولی اللہ ہیں؟ هم نرجو له الخير إن شاء الله، ہم اللہ سے ان کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا شمار ہے، اور وہ اللہ کے ان علماء یا ان مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ لكن ما نجزم أنه ولي لله، لیکن ہم یہ کہنا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور اس طرز پر ان کا ذکر و اذکار بنا کر لوگوں کو باور کرائیں کہ لوگوں کے دلوں میں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی عظمت ہے اسی طریقے سے ان کی عظمت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عبد القادر جیلانی ولی اللہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا درجہ بھی کم از کم اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے بعد وہ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، تو اس بات کا تو اس سے علم ہو رہا ہے۔ لا نجزم لأحد إلا بدليل شرعي، ہم کسی بھی شخص پر اس بات کو جب ہم سے کہیں گے کہ آپ یہ ذکر کریں مجبور کریں گے تو ہم شرعی دلیل کہاں سے لے کر آئیں گے اس بات کی ثابت کرنے کے لیے؟ أما من غير دليل شرعي فنحن نرجو للمحسنين، ہم بغیر شرعی دلیل کے اس بات کی امید کرتے ہیں، اس بات کی اللہ سے توقع بھرپور توقع ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندوں میں سے ان کو شمار کیا جائے گا، اور اللہ کے نیک بندے ہیں یہ ان سے ہمیں امید ہے، ہمیں توقع ہے۔ على المسيئين ولا نزكي على الله أحدا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض ایسے حالات گزرے ہیں جب صحابہ نے کسی بھی شخص کے بارے میں بشارت دی اور کہا کہ یہ آدمی جنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ کو کیا پتہ اس آدمی کے بارے میں کہ جنتی ہے یا نہیں۔ اترك هذه اللحظة، فَأُتْرُكُ هَذِهِ، یہ جو لفظ ہے کہ عبد القادر جیلانی ولی اللہ، یہ دراصل محتاج دلیل ہے، اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس بات کو کہیں گے تو پھر خدشہ اس بات کا ہے کہیں کسی گناہ کا آپ ارتکاب نہ کر بیٹھیں، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اپنے آپ کو بچاتا ہے قرآن و سنت میں محدود کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ پلیز شیئر اٹ ود ادرس اینڈ تھینک یو سو مچ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔